السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ اور میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد صاحب، وفاقی حکومت تبدیلی لاتے لاتے کوئی نہیں لا سکی، لیکن سندھ حکومت نے جو ایک تباہی کی صورت میں تبدیلی لائی اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شہزاد صاحب، محکمے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ سندھ اب جو ہے پورے کا پورا ورلڈ بینک کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد جو پیسے وفاق سے آتے ہیں وہ اب سندھ کے کسی ترقیاتی پروجیکٹ پہ نہیں لگیں گے، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے نا وہ منصوبے بنائے جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سندھ میں لوٹ مار پہ اور پھر رہائی اور گرفتاریاں، اس کے علاوہ تو سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا نا، یہی خبریں ہیں۔ کوئی ترقی کی خبر نہیں نظر آتی ہے۔ چھوٹے موٹے منصوبے جو ہے بلاول صاحب اس کا افتتاح کر رہے ہیں، اور اب تو باقاعدہ ہمارے جو کے ایم سی کی تباہی کے بعد واٹر بورڈ کی تباہی کا آغاز ہو گیا ہے، اور وہ ریٹائرڈ افسران کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ کوآرڈینیٹر ہیں سلمان چاڈیو جو واٹر بورڈ سے ہی ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو پوسٹ کر دیا ہے، تو وہاں ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ تو سندھ کا مستقبل کچھ نہیں نظر آ رہا۔ کیا سندھ کا مستقبل تو کوئی ہے ہی نہیں، اور سندھ ایسے ہی رہے گا اور اتنی مخدوش حالت میں رہے گا، اور یہ جو ٹوٹی پھوٹی حالت ہے اس میں رہے گا، اور سندھ اتنا پیچھے چلا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ اب بلوچستان سے بھی پیچھے چلا گیا ہے، پنجاب اور کے پی کے سے تو بہت پیچھے تھا، لیکن اب سندھ، پہلے سندھ تعلیم میں بہت پیچھے تھا تینوں صوبوں سے، اب سندھ جو ہے یہ ترقیاتی عمل میں ہی پیچھے رہ گیا ہے۔ اور یہ جو آپ واٹر بورڈ کی بات کر رہے ہیں، تو واٹر بورڈ دیکھیں، واٹر بورڈ اب ہے سونے کی چڑیا۔ اچھا، سندھ میں یا کراچی میں کہہ لیں، اب تو مطلب 18ویں ترمیم کے بعد تو سب کچھ سندھ ہی سندھ ہے نا، کراچی تو کچھ ہے نہیں۔ تو اب یہ جو ہے ایک تو کے بی سی ہے، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جو جس کو اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی قبضہ کر لیا گیا اور نام دے دیا گیا، تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اور اب واٹر بورڈ ہے۔ تو سب سے زیادہ پیسہ یہاں ہے، یہ گولڈ مائن ہے۔ گولڈ مائن اس لحاظ سے کہ پہلے کوئی ورلڈ بینک کا کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی ورلڈ بینک کا پروجیکٹ نہیں تھا، کوئی پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں ہو رہی تھی، اب پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے۔ اب ورلڈ بینک تقریباً 1000 ارب کا جو ہے وہ قرضہ دے رہا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہب کینال کی کئی ارب ڈالر سے، یعنی کہ جو کام کئی کروڑوں روپے میں ہو سکتا ہے، وہ اب کئی ارب ڈالر سے ہب کینال کی ری وامپنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ اتنا پیسہ ورلڈ بینک کا یہاں آنے والا ہے، تو اب جو 2000 ارب روپے واٹر بورڈ کے پروجیکٹس کے لیے ہیں شہزاد صاحب، اور ایک پرائیویٹ بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آج تک ورلڈ بینک اتنا قرضہ دیتا ہے، اتنے پیسے دیتا ہے مختلف مدات میں، آپ مجھے کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں جو ورلڈ بینک کی امداد سے مکمل ہوا ہو اور جس سے شہریوں کو فائدہ ہوا ہو، اور اس کے ثمرات جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کو یا سندھ کے شہریوں کو ملے ہوں گے۔ شہزاد صاحب، بنیادی طور پہ جو ابھی انکشاف ہوا ہے، ایک ریٹائرڈ افسر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ کراچی کا پانی جو ہے وہ واٹر بورڈ کے افسران فروخت کر رہے ہیں، لیکن واٹر بورڈ کی بدقسمتی دیکھیں شہزاد صاحب کہ واٹر بورڈ میں اس شہر سے کوئی افسر، اعلیٰ افسر عہدے پہ تعینات نہیں ہے۔ اب اس ادارے سے اس اسد اللہ خان تو یہیں سے کراچی کے ہیں؟ نہیں، اسد اللہ خان بھی جیکا بات سے تعلق رکھتے ہیں شہزاد صاحب۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک یہ حد ہے۔ آج لاڑکانہ نے ترقی کیوں نہیں کی کہ لاڑکانہ سے لوگ مائگریٹ کر کے سارے جو ہے کراچی اور سارے برین کراچی آ گیا۔ ہاں، اب کراچی کے لوگ وہ بھی باہر جا رہے ہیں، ان کے لیے جگہ ہی نہیں ہے شہزاد صاحب۔ نہیں مطلب وہ بھی بیرون ملک جا رہے ہیں، آپ مجھے جو جا سکتے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے ملازمت دینی نہیں ہے۔ جی جی، آپ ایم کیو ایم کو تباہ کرتے کرتے آپ کراچی کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ آپ نے ایم کیو ایم کے ہاتھ پیر باندھ کے ڈال دیے ہیں جی جی، کہ ملک میں ایک ہی جماعت نے غلطی کی ہے اور کسی جماعت نے غلطی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن اب اس کا گلا دبانے کے ساتھ لوگوں کا گلا کیوں دبا رہے ہیں؟ عوام کو کیوں اس کی سزا دے رہے ہیں شہزاد صاحب؟ یہ اس پہ تو کوئی بات کرے نا۔ نہیں دیکھیں، یہ جو دیکھیں، بری کوئی حکومت ہو سکتی ہے، کوئی جماعت ہو سکتی ہے، عوام تو نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، آپ کوٹے کو برا والا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی کوٹا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کوٹے کی وجہ سے کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، سندھ کے اربن ایریاز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو مل رہا ہے نا آپ کو، اب وہ یہ ہوتا ہے نا کہ پوری کے چکر میں اب آدھی سے بھی جاتا ہے۔ اب آپ کو آدھی روٹی مل رہی ہے یا 40% روٹی مل رہی ہے، تو آپ اس پہ قناعت کر لیں، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ اب جو پہلے تو یہ تھا کہ کچھ کوٹے میں ملازمتیں اردو اسپیکنگ کو یا اربن ایریاز کے لوگوں کو مل جاتی تھی، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ جو اربن ایریاز میں بھی انہی لوگوں کو ملازمتیں مل رہی ہیں جن کا تعلق
सिंध रूरल से है या सिंध दही से है। तो अब जब टोटली मुलाजमतों के दरवाजे बंद हो गए कराचीआइट पे, कराची के लोगों पे, तो अब उनके लिए क्या ऑप्शन रह गया कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाएं, वो कारपोरेट सेक्टर में जाएं, वो बैरून मुल्क चले जाएं। ये नारा जो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। जी जी। तो भाई अगर भुट्टो जिंदा है तो भुट्टो का इंसाफ क्यों नहीं जिंदा है? भुट्टो ने तो 40% और 60% का फैसला किया था। गवर्नर उन्होंने दिया, आप सिर्फ भुट्टो जिंदा है जी। उन्होंने एहसास किया कि इस सिंध में हमारे साथ कोई और भी रहता है, तो जब तक आप हुकूक नहीं देंगे। देखिए ये तो लूट मार जो है ना आपके सिंध में इतनी ज़्यादा है कि पहले सिंध में थी लूट मार, सिंध में सिर्फ फाइल बनती थी और पेमेंट होता था और सब खा जाते थे। अब वो रिवायत और वो जो तरीक़ेकार है वो कराची तक आ गया है, और कराची में ज़ाहिर है कि सिंध के सारे अफसर ट्रांसफ़र होकर कराची आ गए। तो अब वो उनको तो यानी कि यही है कि वो फाइल बनाते हैं और पेमेंट करते हैं और खा जाते हैं। कौमी धारे में शामिल होने की बात होती है, कराची कौमी धारे में शामिल नहीं है। अब तो बहुत सारी सीटें पीटीआई की हैं ना, अब तो कौमी धारे में शामिल सीटें पीटीआई की कौमी असम्बली में है। कौमी धारे में शामिल करके इसके मसाइल हल कर दो ना, अब क्या परेशानी है? नहीं कौमी धारे में तो शामिल है ना, हो गया ना, मसाइल हल कर दो ना। मसाइल हल होने चाहिए। तो आप क्यों नहीं मसाइल हल हो रहे? मसला ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कराची की नुमाइंदगी की या पीटीआई कि कितनी 17-18 सीटें कराची कौमी असम्बली की हैं या फिर प्रोविंशियल असम्बली की हैं, तो ये जो सीटें हैं ये देखें, ये इस मैंडेट पे एक क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है कि ये मैंडेट हकीकी है या नहीं है। और अगर ये मैंडेट हकीकी होता तो फिर ये जो MNA MP हैं ये कराची के लिए कुछ करते। यानी कि पीटीआई ने, मैं समझता हूँ कि कराची में आगे ग्रीन लाइन के मंसूबे में काम हो रहा है, तो ये तो नवाज शरीफ का कारनामा है। नाज़रीन, आज जो हमने कराची पे बात की, हम कराची पे बात करते रहेंगे, इसलिए कराची ही पाकिस्तान है। और मैं आपको ये साफ बता रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक भी कराची से नहीं है, लेकिन कराची मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, इस कौम के सिंधी, महाजिर, पठान, पंजाबी, सबका मुस्तकबिल कराची है। तो हम अपने हुक्मरानों से ये हाथ जोड़ के उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस कौम के मुस्तकबिल को बनाने के लिए कराची को बनाओ, कराची को संभालो। शुक्रिया शहजाद चुगताई साहब।